صاحب قرآن کو پوچھا اجازت دو تو میں ایک صحابی کا نام لے کے گزرا تو ساڈو سوڈو علی ہے کوئی کہڑی گل بابا پہلے صدی کے صحاب تو پوچھیا پہلے صدی کے صحاب تو پوچھیا حضرت عمر کتاب تو پوچھیا غنی عثمان جناب تو پوچھیا غنی عثمان جناب تو پوچھیا ساریاں صحابیاں وچوں دکھا کھول کھول کے کوئی نہیں ہے میں کیونکہ اس ٹائم قبرستان میں تشریف لایا قیادت نہ پایا بزرگ یہ جو قصیدے کی فرمائش کی گئی ہے کہ میں قصیدہ سنانا اس کے بعد تھوڑے کا مسئلہ تک میں لا دینا سخی صاحب کیلنڈر سیوندر سینچا بد میں فکر اس بیٹھ کے سرکار جھونڈے بیٹھے ملنگ سامان پچھے پہلا لفظ پھیرا سرکار جھونڈے بیٹھے ملنگ سامان پچھے ملنگ نے پوچھے صحیح تو کلندر کیویں بنے ہو میرے پاس دیکھو کیلنڈر کیویں بنے ہو سرکار سمجھ لو ملنگو اگر کلندر بننا چاہو گے پہلے سجا یا چولہا راؤ کیا کرنا ہے مہربانی فرماؤ تجھا کلندر کیویں بنے ہو تمہیں پہلا نمبر کیویں ملے ہے کتوں ملے ہے کدا ملے ہے یہ ساڑیاں جھوم کے جواب دیتا اجازت جو تمہیں جھوم کے دو مدرے سنائی جاؤ اقرار کے نعرہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ بوذر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ بوذر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ بوذر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ بوذر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ بوذر ہوں نہ کمبر ہوں نہ سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر بڑا طریقہ دست ملی ہے میں شہباز کلندر میں سرکار سن بیٹھے چل پڑا دن بابا ادھر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر ہوں نہ پوزر ہوں نہ کمبر ہوں نہ ذوالقرنین سکندر خیرا طریقہ درس ملی ہے میں شہباز کلندر ہوں بابا سرکار کلندر سے بڑھ گئے ہو ہوں دسو تمہیں پہلا نمبر کیویں ملے کتوں ملے تے کدا ملے سکھیاں کیڑا جواب دیتا ہے بابا
ماشاءاللہ میں میرا وعدہ کیتا ہے وہ میں کافی سفر کر کے طبیعت پر ہمیں قابل ثواب سے سر لیکن میں بالکل اچھا شاہ شمس تبریز سید کلندر ملتان انہوں نے دور بہت بڑا عالم مولانا روم روایت نہیں بیٹھے مولانا روم کتابہ کے ڈھیر لگ بیٹھے شمس بیان سامنے پھٹیا لباس حقیرانہ مزاج سید نے پوچھے یہ چیز یہ کیا ہے مولانا روم نے بڑا مغرور ہو کے جواب دیتا جہاں پھٹی اپنا کام کر کے او شہ جیری تم نہیں جان شم سید ہا چلاؤ لایا کتاب لے کے نام پانی پہ رہنے پانی کتابہ کو چھوڑیا مولانا روم حیران میری محنت تباہ ہو گئی میری زندگی دا سرمایہ مک گیا اندہ سوچ رہا شم سید ہا کھایا پانی چھاک ماریا کتابہ کرنے کا خشک نظر آئی ہے پھول نظر آئی اور مولانا روم نے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے شمس نے مسکرا کے جواب دیتا مولانا صاحب اے او شے ہے جی تو نہیں جاندا ہائے نبی اے او شے جی تو نہیں جاندا کہیں سچا گر گیا قدم سنے تے پوچھنا کیتا تینوں شمس کہے بڑے تے شمس کیوں میں لہائے سکیاں کیڑا جواب دیتا بابا مجھے شمس بنا گئے مولا علی مجھے شمس بنا گئے مولا علی کرے بات اسی کے گھر سے ملی کرے بات اسی کے گھر سے ملی خالق کا شمس بلایا ہے شاہد ملتان کی گلی گلی خالق کا شمس بلایا ہے شاہد ملتان کی گلی تو بھی مجھ سے مانگ لا رومی میں ایک نایاب سمندر ہو گلے عصمت کو سبھی پان کلی کہتے ہیں اور اس پھول کے ہر جز کو ولی کہتے ہیں اور ہر مشکل میں جو صدا نبیوں کے کام آیا ہم میں سے مجاہد کو علی کہتے ہیں پائیں نعرے پائیں دلی سپر پاور نعرہ حیدری شام ہو گئی میں کوئی لمبی گل نہیں کرنی میں لٹی ہوئی شاید میں دو دفعہ دوار بھی سیدہ کے دروازے کا کتا جنہیں تو تاریخ نال پیار ہے ایک میں لوہا پڑھنا پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرماؤ کوئی زیادہ گل نہیں تو پوری دنیا پوری کائنات گھڑیاں دیکھ گئی زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 دن پوری کائنات سے چڑاور پنڈی دے گئی جڑاؤ 4 مظلوم ایسے ہوئے جنہیں کچھ تماش کے لگے میرے پاسوں میں اس کے باہر سے راکی کا جوڑ نہیں میرے کو اتنا ٹائم نہیں میں اس لیے کوئی بات نہیں کر سکتا ایک دیکھ دل پہ کرنا ایک لوہا پہ پڑھنا سوال کرو اجان حسین 4 مظلوم کرو نہیں لیکن قلعہ میں ریاست علاقے کہ وہ 9 سفر گزریے
ایک سید اٹھے بن میں چلے جان حسین تو صحیح پڑھ رہے ہیں مظلوم 5 4 مردن 1 مستور پہلا مظلوم میں بہت جلدی بول رہا تھا تبلیغ کا ٹائم نہیں چلے زندگی ہوئی پہلا مظلوم حضرت یوسف بن یعقوب کو گھراوا کھوٹے ٹکیاں دے ایوز بیچیا اس عربی سردار تاجر ملکوں نے خیال کریں کہ نس ویندے بھگوڑے اللہ کے نبی کے حق پیر بچے اس کی قرآن سے سوار کیتا حبشی غلام محاو سے کیا شہر دے باروں آئے اللہ کے نبی کی دید پہ ماں دی قبر اور سجھنے ماں دی قبر سے آئے رو کیا دے اماں میں نے کھلانا بیچ چھوڑ تھک میں نوجوان میرے پاس میں نے کھلانا بیچ چھوڑے کدا قسمت ہوئی تو میں بلسا اجا وین کریں دا پیا کہ حبشی غلام محال چھوڑ کے یہ کھبا حق چاہے انہاں چھوڑیاں سلطہ سادس جنہاں کو بھیڑی چونجے تھک دیا اللہ واسطے میرے کے خلاف نہ لاؤں میری بنیادی ڈاکٹر نہیں 2-4 منٹ جو سیدہ دے کار سونا لوگ ایک وین کریں یہ سچے ہاتھ نال اللہ دے نبی دے رخسارہ دی پیروی کی تھی قدرت چلا لے چاہی سیاہ رنگ دی بھیڑی چلی شالا باری ہوئی تاریخ دے لفظ سارے میں ہوئے کو قدرت بھی چلا لے چاہی عربی تاجر سردار نے پوچھا کہیں ظلم کیتا ہے ہر کیا کیا ہوئے حبشی غلام یہ سونے شہزاد مستمر چلو وہ ویٹ کیا کہ خبردار یہ تو یہ شہزادہ تین معاف نہ کرے میں تو واپس نہ آویں یہ پہلا مظلوم دوسرا مظلوم پڑھے لکھے بیٹھے تاریخ دان حضرت ابراہیم یہ کو کہے تماچا مارے اپنے سکے چاچے آدر کیوں ماریا اللہ دے خلیل نے اللہ دے کھارے اللہ دے دشمن کی توہین کی میں پڑھا لکھے تو اللہ دے خلیل نے اللہ دے کھارے اللہ دے دشمن کی توہین کی تھی کہ کچھ چاہتے آدر تماچا ماریا اللہ دے خلیل شہر کے باہر آئے قریبان چاہت کی آسمان دے پاسے نگاہ کی تھی پالنے والا تیری توحید بچ گئی میری لکھ ہوئے کوئی بیٹھ ہو تو میرے نام کو لے دو حرک کرنے میں بڑی مقبول میرے سے کہ تھوڑے دے وقت سے کافی روگی دائی اور میرے پاس دیکھتے 2 مظلوم تیسرا مظلوم کہندہ تو ساتھ ایسا کلمہ پڑھ گئے محمد بن عبداللہ عبداللہ سے جتی یہ کو کہے تماچے مارے ابو لہب خالق کے کائنات کو آنکھنا پائے گئے قرآن پاک کے تبت جدا ابی لہب اے ابو لہب تیرے ہاتھ چھوٹ عبداللہ بے یقین میں تماچا مارے سرکار کہیں پاسے نہیں گئے سیدھا قبرستان لیتے ہیں ماں کی قبر سے یہ اچھے گئے ہمارا میں یقین نگہبان رسالت جی عبداللہ دا یتیم رونا رونا ماں کی قبر سے آیا اچھے اچھے وین کیتے نگہبان رسالت حضرت عمران گھرے سے علی دی اممہ نے کھانا پیش کیتا حضرت ابو طالب نے ایک لقمہ توڑے دیکھ کے فرمائیں علی دی اممہ سرکار محمد مصطفیٰ تشریف نہیں گئے تیری وفات سے اگر تشریف نہیں گئے نہیں سین ابی آقا شویر دونہ دا کھانا ہونے پہ اگر تک تشریف نہیں لے باہر ویکھو میں نے دکھائی رہا ہوں پنڈی کے مومنہ حضرت عمران ہیں قبرستان میں نیرے ہوئے اچھی اچھی رونا کی آواز آنگن کا یقین بھتری کا رونا
تو لکھاڑی قربان کرا کیوں رونے اور میں نے دکھائے نال اٹھائیں پر طبیعت جوڑائیے ایک دا ایک وین پردہ چاہتے عمران دے گالے سماہی پائی سرکار عمران نے بندے جو رکھا پہ وہ سریتا سرکار نے انہیں گالے سماہی پائی چاہتے تھے ٹھنڈا سا بھر کے آدھے چاچا میں یتیم جو بھائی جان میرے بزرگاں میں ترے مظلوم آسانی نال کون سنا دیتے میں ایک میں مسائل کا پڑھا ترے مظلوم تُسے سن لیں چوتھا مظلوم اگر برداشت کرو تو سنا پنجواں مظلوم میں نہ پڑھ سکتا اگر تیری توجہ ہوئی میرے سکھائی مک ویسی چوتھا مظلوم جیڑا دو نمازوں دے مشترکہ وقت رعایت نہیں ملا انصاف نہ ملا دو نمازوں دے مشترکہ وقت اکبر دی جوان دا آسرا عباس دے بازواں دی ٹیک بھیڑ دی چادر دے چھائے تلے چپ کر کے لہے اکبر دی جوان دا آسرا عباس دے بازواں دی ٹیک بھیڑ دی چادر دے چھائے تلے دو نمازوں دے مشترکہ وقت چپ کر کے غریب رہ گئے برداشت کرو تو سناوا تاریخ سے پردہ میں نہیں پاس ہوتا اس دور کوئی ان پڑھ نہیں انہیں مارے پتھر انتمایا کا پھول مارے میں شدید کی وکالت کیوں کرا جیرے صحیح لفظ برداشت کرے تو سناوا چپ کر کے لہ گئے محمد بن اشعث بن قیس کنی خدا اس سے لعنت کرے ایک ڈیڑھ یہ اپنا کھبا ہاتھ چاہو کہ حسین دکھانے اس سجا ہاتھ چاہیے اکبر دے باغے دے کھبا ہاتھ مقتل دے پاسے منہ کر کے آدھے سہائے عباس ہلاؤ ابن نافع اور ابن رحائی اکبر سارے دور گئے ہو میں کلہ مریضہ پیا کرنے ماتم میرے مذہب ہی جائے اگر غلط پڑھا میں کوئی امام زمانہ معاف نہ کرے میں تھوڑے درد نہیں پڑھ سکتا جی جی یہ دیکھ کے آدھے اکبر عباس جی سارے دور گئے ہو میں کلہ مریضہ پیا اور میں نے دکھائے میں کواری دن در دکتھا میں آ گیا شمر کتے دا بچہ کہ کوئی انسان سرنا بھی جرم ہے 12 قاتل مظلوم دے 11 قاتل خیمیاں کو کانڈ کر کے ظلم کریں گے رہے ایک او کتے دا بچہ ہے خیمیاں کو منہ کر کے اور میں نے لکھا ہے صحیح تاریخ پڑھ رہے ہیں شمر میرے ہیں ان کے ہاتھ سے چھنجرے چل جائے ان ظالم کے بچے 3 دفعہ پتھر سے مارے موڑا ہلا کے آدھے جاگ میں آ گیا شرم کی بیٹھے ہو کیوں شرم کی بیٹھے ہو آدھے جاگ میں آ گیا ٹھنڈا سا بھر کے آدھے جاگ دیتا ہو ہنجرے جی دے ہو میں تو اس کے ویلے کا مر گیا جب اکبر کی لاش بس بے مکانا گل بہت لمبا مضمون ہے یہ وعدہ کی تو ایک دیکھ روحہ پر جا اس مد میں سارے پڑھے لکھے صاحبان تشریف فرماؤ میں نے ایک گل دسو دربار چلائیاں میں نہیں جب ماریاں میں ماریاں شمر کو تیرے بچے پہلے در مارے حسین اللہ نے یاد کی
دوسری در ماری حسین نانے ہویا تیجی در ماری حسین بابری ہویا میں آتا رہ کے پیانا تو میرے پاس ہمیشہ میرا کمر دارو میری ظالم نے بچے چوتھی در ماری اکبر دے غریب بابے دا منہ مدینے پھر ساڈے ہتھاں تو امیر میں تیرا غریب ویر میرا دیا کوئی نہیں میرے تر گئے میرے سارے تر گئے ہاتھ نہ پایا کوئی نہیں جیندے رہو ہو گئی عبادت آخری لات نوجوانوں سر کا میرے پاس نیلا میں پنی در ماری کوئی جوان ہوئے کوئی بچہ ہوئے اچانک حادثہ ہو جاوے چوٹ لگ جاوے زمین سے جھڑپ ہوئے کسی رشتے دار کا نام موت نہیں ہوں ایک کو رشتہ شاد ہوں میں اما میرے مومن ہوئی پنوی در ماری یا اکبر دے غریب بابے دے منہ چو نکلا اما 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 جگہ تریواری اما کے پاس نالو ہوئی میں تیرے تو کی آئی بیٹھی تیرے کچھنا لی جاتے میں والے نال بہاری دے دی رہی میرا لال تیرا ایک رات رڑ ہویا ماں تیرا بھی رو دیا اور میں روڑی کھائے ہر قربان میں غازی دے لفظ کتھا میں ظالم کے بچے چھویں در ماری ہے انبیاء کی بات چھوڑا ہے رسول کی بات چھوڑا ہے علی کی بات چھوڑا ہے ستویں در ماری ہے 4 سال کی بچی ہے دیکھو پھر جا چاہی کھڑی ہوئی آدھوں میں دیتاؤ دیوارے کتروں میں میت دیوارے کھڑی ہوئی دربہ مرے لائے جب 8ویں در ماری ہے بطولہ پاس سے ہاتھ آ گئے ناوی در ماریوس کھلا سکینہ نتائی کھڑی آئی ناوی در ماریوس آدھی دادی اماں میں نو لہا میرا بابا مرینا پائے میرے بابے دا کوئی نہیں ہے نادی در آسے میں نے دکھائے چلے ظالم 4ویں در ماری ہے 4 سال کی بچی دوڑ دی آئی ہے آکے پیو دے گانتے رکھے لی آدھی ظالم میں نو لال مار چھوڑ میرے بابے نو مار دربہ ماں ہوتے ایک پاس ہوئے بھین دروازے تمہیں دکھ اما کوئی بھین گھرا دے قاتل نو دیکھ نہیں کرے کہ ظالم بے شک مارے میں گھرا دے قاتل نال گزار کروں اجازی میں چاہتا رکھی میرے شہر ٹکے بنا میرے بھین دے گھرا دے شروع اللہ واسطے میں دکھے چاہتا آپ دیکھتے میری شہر کے گھرا دے قاتل نال گل کی سنامت ذرا پردہ کرے ونش میرے جگے میں کبیر دلاد دیا بردے پردہ کرے ونش میرے جگے میں کبیر دلاد دیا بردے وقت اخیر مسافر دا میں کفر یاسین سنا بردے میرا بھیا اللہ بیا میرے دعا کر اصلی مکانا گل پھر سامنے کھلو کے آج یہ تیرا ہاتھ نہ پڑھنا کوئی نہیں اگر میں نہیں پھر غلطی کر دیا پھینک کے آ کے بھائی میں نہیں آتی ماں پیا دل دے پتے نبتار نہ تو کیا جی میں دل آکھے پیا کے تل کرے میں کتا ہاتھا لہنا کبلا مر دے او میرے بلادہ ہاتھ بے بڑا بڑا کوئی روزیا کھینا تو
الأنبياء والمرسلين صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم والمؤمنين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات گرامی، جس طرح میں آئی ڈیوٹی دے رہا اس طرح میں نے عادت کرنی. بہرحال بانیان کی مجبوری اور ان کا پروگرام تقریب کی شان دو چار شعر قصیدے درج کرنے جانا. اس فوائد پر جو سارے حضرات کرتا رہوں گا تنا بند تنکی. الکرم میں فقط آل محمد کی ثنا کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ میں حد سے بڑھا دیتا ہوں. لوگ آتے ہیں حد تو بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ ان کے درجات و کمالات مجھے کیا معلوم. جو پیغمبر نے کہا ہے وہ سنا دیتا. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا بھلا بند تنکی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا بھلا بند تنکی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا بھلا بند تنکی. میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا بھلا بند تنکی. میں کیا میری حقیقت ہی کیا ہے سنا کر رہا ہے خدا بند تنکی. زیادہ عبادت کرنی ہے میرے حضرات. میدان معاشر حساب کتاب فضا جلاد مراحل طے ہو رہے ہیں. یا ایک ٹولا بڑے فقریہ انداز نال بڑی مستقبرانہ چال نال ٹوٹا ٹوٹا جنت نو قریب ہون کی کوشش کر رہے. جب ملائکہ دیا یہ واقف ہوں روکو جان قرآن واقف ہوں روکو. کیوں؟ جنیا ہم مسلمون اجینا کو سوال پوچھ رہے ہیں. ملائکہ میرے آئے آپ شریفوں کسے جا رہے ہو؟ آپ سے جنت. ملائکہ آ کر جنت کو آبادی کی جاگیر سمجھی ہوئی ہے. جنت راستے پر قیمت کی ضرورت ہے تو شاید گھننا ہے. سمجھو بھائی چنانچہ کے چاک مارے ایک جناب عمال نامہ نماز روزہ حج جبری زکات
بات کر کے دے گئی ملائکہ دل سکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادت کی جو کہ روح رواں ہے، سکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادت کی جو کہ روح رواں ہے، یہ بے جان رو دے تو لائے کہاں پھول آئے بلا پنج تنگی دوسرا شیر جلدی کر رہا نکلن دی میرے منہ سے سارے دن انتظار کمبر تو مگر نہ کھاؤ خاموشی سے نہ اور میں جاؤ باہر کی نمازوں میں نہ تقدیر میں جنت نماز کی مخالفت میں اس نماز کی مخالفت ہے جی نماز اللہ ہے میں قربا نمازی سے منہ سے مرے باہر کی نمازوں میں نہ تقدیر میں جنت اور باعث کی نہ تقریر نہ تحریر میں جنت اے خلد کے متلاشیو حق بات یہی ہے کیا ملتی ہے فقط ماتم شبیر میں جنت سکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادت کی جو کہ روح رواں ہے، یہ بے جان رو دے نماز تو لائے کہاں بھول آئے بلا پنج تنگی زیادہ مسئلہ کرنا چاہنا تفصیل کا میرے کوئی وقت نہیں عرض کر جاؤ اور علماء سے پوچھو جاؤ اور علماء سے پوچھو مذہب کے فقہاء سے پوچھو کیا مسئلہ عمل کر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے تو پھر اس قضا کی ادا ہے، عمل کر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے تو پھر اس قضا کی یقین ادا ہے، مگر دوست تو یہ ادا پھر نہ ہوگی موت نہ کرنا سدا پنج تنگی بڑی مہربانی دعائیں منگا کھڑوتا ہے میرا اللہ میرے پیراگی ہو جا میرے چاچے پیراگی ہو جا میرے پارے پیراگی ہو جا بڑے مانتا پہلے ناراض ہی نہ کریں آج راضی کرنا ہوگا پہلے بندہ ناراض ہی نہ کرے انہوں راضی ہو گئے نہ ہو گئے ان کی مرضی خود کے اپنا حال اور ماضی کرتا ہے اللہ کو میری گل سن او آدم و حوا کے نالک لڑکے تو آلے پیغمبر کو ناراض کر کے او آدم و حوا کے نالک لڑکے تو آلے پیغمبر کو ناراض کر کے کہاں دے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے
رضا ہے رضا پنج تنگی شیعہ بڑی بے وقوف قوم ہے بڑی بے عقل قوم ہے اچھا جی عقل مندو بسو کرتے ساری بے وقوفی کیا ہے یہاں تمام دنیا دیا قوم اپنے نویں سال کی خوشی اس چیز کر دیا جب اسلامی سال چڑھ گئے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ بجائے عید کریں گے خوشی مناون گے خوشی مٹیاں پا لیں گے کپڑے کالے بتا لیں گے رونا پٹیاں شروع کر دیں گے میں آتا اور بند دل دے رحم زمانے درد کی سکھا او سنگ دل بے رحم زمانے درد کی سیکھا تو کیا جانے کرے کیوں نہ شبہ ہداری جو بے رحم ظالم نے چادر اتاری کرے کیوں نہ شبہ ہداری جو بے رحم ظالم نے چادر اتاری وہ زینب اکیلی کہ سر سے نہ اتری لٹی کربلا میں رضا پنج تنگی وہ زینب اکیلی کہ سر سے نہ اتری مولا تمہاری عبادت قبول کرے سب محمد والے محمد تکلیف نہ سمجھو ایک بار ادھر سے نام ہوتا اچھا جی کرے کیوں نہ جو بے رحم ظالم نے چادر اتاری وہ زینب اکیلی کہ سر سے نہ اتری لٹی کربلا میں رضا پنج تنگی سب کے بعد کوئی تفصیلی ٹائم نہیں پہلا لفظ میرا مسائل کسی مضمون کا تفصیلی کا وقت نہیں 2 4 5 میں پیسہ پائے اللہ کی خدمت سے کسی موسم دے عرض کر کے بڑی ختم کر کے جانا دعا منگیا کرو کہ پروردگار عالم سارا کوئی بے گناہ کرے نہ تھوڑے قید قبلہ لمبی ہوئے یا چھوٹی ہوئے قیدی واسطے یا قید سے پہلے شروع والے دن سخت ہوندے یا آخری دن جڑے رہائی دے نیڑے ہون وہ بڑے بے چینی نال گزرتے نہ دن نو چین نہ رات نو نیند طرح طرح دے خیالات میری قیداں چکن یہ خراب ہو گیا رہائی ہوتی میں جیل دے باہر نکلتا میں نے ملن واسطے میرا بابا دروازے جیل سے میرے ویر آئے حسن تھوڑے اپنا پردے دار خاندان مگر پھینی گھٹے پاتے آفرین آفرین تو بتا کے پھر آئی کی قبلہ یہ چھوٹا کا ہر قیدی بھی انہیں شام میں قیدی قید نبھا کے قید خانے سے دروازے سے باہر آیا خطرت کے مطابق بچے بستر کپڑے بستر سامنے بستر یا کان کے پیچھے ایک مزدور کا ہاتھ منہ دیتے آیا چینوں بیٹھے ہیں کوئی رہ گیا ہی گیا بیچارہ کوئی چیزیں رونے راستے دیر نہیں لگتی جی 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 میں نوکر آنا بند کر دیا بھائی ہوں بند کر دیا ذرا ہو گیا سارا ختم کر دیا ذرا میرے مسائل پر مجھے 2 4 منٹ طبیعت نہ بند کرو میں آگے اٹھائیں ایک سجن ہے میرا شام میں کچھ اجازت دیو تو میں ان کو مل کے نا ٹائم فرمایا کوئی ہے ہی تمہیں سنانا راڑ والے اور کرنے چھٹی پائے
دم اصغر دی وطن تے رہندیاں پیاں تے کو شام پسند کیوں دم اصغر دی ماں جاتی بہت پئی تو میرا مادو یہ گال جگر کو کھا گئی تیرے بپیا وطن تے رہندیاں پیاں تے شام پسند کیوں زخمی ہاتھ رکھی کھڑے لال لال ہنجوں قبر تے سچ کے اولے اولے آدر نٹ پوچھ دی نٹ پوچھ دی آوے دس میں کو میڈا ویر سجاد لکھینا بات مصورہ کو کدا آتیا بتا لمدی وجدہ دن قید گئی آوطن جلائے کسی سیاد سکینہ بھل فکر نہ کر عدنان مہے اتے کوئی نہیں شما عبادت ہو رہی ہے مالا کروں فرما لینا آخری بات کر کے ختم کر رہے ہیں اور رومن والے حیر الحجات نے ذہن بھی قبر پہ آخری سال کا پر اگر آخری بفرت والے ذہن بھی چلائے گیا رات بستر کی عبادت نہ ہوئے تو مولا کا مسائل نہیں فقیرہ کی قبر پہ آخری فاتحہ پڑھ کے ہاتھ چھوڑے ترن لگ گئے اللہ جانے سجاد کے دل نال پیاری دے تو فری دے ملک کے چھوڑ بہن دی قبر کو قبلہ کٹ نہیں کی تھی منہ رکھا بہن دی قبر کو قبلی پہلے تلبا حق ڈاک کا 10 قدم دیکھا کے کیا کے رک کے سکینہ دی قبر کو دیکھ کے فرمائے سکینہ ہوں میرا آخری سلام سکینہ میرا آخری سلام قبر سوال آ گئی ہے حالی سور پاؤ سجاب میں تیر نہ مار نہ کے موت مارے نہ بنیا تیری قبر چھوڑ کے ساری زندگی تیری قبر کے مجاز کی طرح مطمئن پر مجبور ہیں بینک کلثوم گئیاں پتریاں نال انہاں وطن تے پہنچا میں جے پتریاں تے وطن دا نام آئے قبر گمبھی آواز آئیے تنویر دعا مشیر دیئی تے پورا وطن پہنچاوے وطن تے کھپیاں دے خیریت نال سجاوے وہی کا عرض ہے میں پر دے دل دی جے سرکار رکواوے آخی ونیو شام دے ہاتھ میں قبر تے شمار Glory!
الله العلي الأعلى الوكيل الغفار الآخرة والأولى خالق السماوات العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي بالقاسم محمد وعلى عشرة الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. حضرت محترم، جیسا کہ آپ حضرات سے علم ہے کہ میں کوئی علامہ مولانا قبلہ صاحبہ نہیں، کائنات میں تقسیم ہو رہی ہے، ان کے دروازے پر ایک بیٹھا ہوا ان کا ایک فیصلہ اس انتظار میں ہے کہ شاید رحمت سے کوئی ٹکڑا نہیں کرتی بالکل میرا تعارف ہے اور بالکل میری شراکت ہے. یہ بڑھ رہی کتابات، یہ بڑھ رہے کتابات علماء کو دیتے تھے. میری گفتگو بالکل طالب علمانہ گفتگو ہوتی ہے. اور میں نے کوشش کی تھی ہمیشہ کہ اسلام کو جیسے فلسفوں میں الجھ کر سوچنے کی بجائے نصرت سے ان اشاروں میں تلاش کیا جائے جو ساری کائنات میں جاری ہوتا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی طرف سے دو چیزیں ہیں. ایک نور آیا اور ایک کتابیں ہوئی. نور اور کتابیں ہوئی. یہ کتابیں مبین کیوں آئی، کس لیے آئی، تو میں روزمرہ کی زبان میں کیوں عرض کروں کہ آپ حضرات نے بازار سے اتنی سی مچھلیاں پرچیز کی نہیں جیسی میرے سامنے تین کی کہنا. ظاہر ہے کہ ہزاروں روپئے میں آتا ہے. یہ میرے پاس تھوڑا بڑے کے پڑھو جو میری آواز کو محسوس کر رہا ہوں. ایسے ہے کہ آپ نے اس کو بھی خریدا. یہ میرے سامنے لاؤڈ اسپیکر ہے، آپ نے بازار سے اس کو بھی خریدا. تو جب بھی آپ کوئی بھی مشین خریدتے ہیں دکاندار سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو چلائیں تو کیسے کریں. اور کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ صاحب آپ نے پیسے بھر دیے، آپ نے پیسے دینے کے بعد آپ مالی
جیسے مرضی آنکھ بند کر کے دیکھ جاتے ہیں، مگر کہ آپ کو کیوں اتنا احساس ہے اس کا؟ چلے صاحب آپ ہمیں سمجھا دیں کہ اس کو کیسے، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط بٹن دبا دیں اور فیوز ہو جائے، مشینری جل کے تباہ ہو جائے۔ تو آپ کو اتنا احساس اس لیے کہ آپ نے اس کیمرے کے پیسے دے، آپ نے ٹیپ ریکارڈر پر سینکڑوں روپئے خرچ کیے، آپ نے اپنے ہاسپٹل پر ہزاروں روپئے خرچ کیے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز پر انسان پیسے خرچ کرتا ہے اس کا احساس زیادہ کرتا ہے۔ آپ اپنا اتنا احساس کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے اپنی مشینری دیکھی؟ اللہ نے آپ کی مشینری کو کتنا کمپلیکیٹڈ بنایا کہ دنیا میں آج تک جتنی مشینریاں ایجاد ہوئی ہیں سب آپ کی مشینری ہی کے بنے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ ہی کے لگتے ہیں۔ اللہ نے ٹیپ ریکارڈر بھی آپ ہی میں فٹ کیا ہے، وی سی آر بھی آپ ہی میں فٹ کیا ہے، کیمرہ بھی آپ ہی میں فٹ کیا ہے، کمپیوٹر بھی آپ ہی میں فٹ کیا ہے۔ جتنی مشینریاں الگ الگ ہیں سب آپ نے فٹ کیا، مگر آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ساری مشینریاں آپ کو مفت مل گئی۔ توجہ ہے تو بالکل سارا الفاظ میں نے کیا، طالب علمانہ گفتگو ہوگی، کوشش نہیں کرتا ہوں کہ روزمرہ کے مسائل میں میں اسلام کی حقانیت کو پیش کروں آپ کے لیے۔ اگر آنکھ بازار سے خرید کے لگانی پڑتی، اگر دل بازار سے خرید کے فٹ کرنا پڑتا، اگر گردے بازار سے لا کر لگانے پڑتے، اگر پھیپھڑے بازار سے خرید کر لانے پڑتے، آپ کبھی اتنے بے پرواہ نہ ہوتے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ جب بھی کوئی مشینری پرچیز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کو چلائیں تو کیسے چلائیں، تو دکاندار سیدھی سادھی بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب اگر میں ہر شخص کو سمجھانے بیٹھ جاؤں تو میری تو دکانداری ٹھپ ہو جائے گی۔ میری بات تو اور رہی ہے، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید میں سادہ باتیں کر رہا ہوں، نہیں، میری ہر بات کے پیچھے مجھے مکمل قرآن اور حدیث کی بہت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بتا دیتا ہوں آپ کوئی چیز قرآن و حدیث سے باہر نہیں لے جاؤں گا، وہ بھی اسی دائرے میں پہنچنا آپ کا کام۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ جس کمپنی نے یہ مشینری بنائی ہے اس نے اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھی بھیجی، اس نے اس کے ساتھ ایک کتاب بھی بھیجی تاکہ میں سرمرسی نہ کرتا رہوں۔ وہ کتاب اسی کے ساتھ حاضر ہے، گھر لے جائیے گا اور اس کتاب کو کھول کے آپ پڑھتے رہیے، وہ آپ کو بتاتی جائے گی کہ فارورڈ کہاں سے ہے، ریورس کہاں سے ہوگی، ریکارڈنگ کا کون سا بٹن ہے، کیسے آن کرنا ہے، کیسے آف کرنا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اب آپ لے آتے ہیں اور لے آنے کے بعد آپ کتاب پڑھتے جاتے ہیں، اس کے مطابق اس مشینری کو استعمال کرتے جاتے ہیں۔ بھائی ایمان سے بتائیے گا یہ سب مشینریت تو آپ ہی کی نقلیں ہیں۔ جاپان بناتا ہے، بکلیٹ ساتھ بھیجتا ہے، جرمنی بناتا ہے، بکلیٹ ساتھ بھیجتا ہے، فرانس بناتا ہے، بکلیٹ ساتھ بھیجتا ہے۔ اب آپ سوچ کے بتائیے آپ کہاں سے بنے ہوئے ہیں؟ آپ میڈ ان جاپان ہیں، آپ میڈ ان یو ایس اے ہیں، آپ میڈ ان فرانس ہیں، کہاں کے بنے ہوئے؟ تو یاد رکھیے اگر نقلی کمپنیاں اتنی عقل رکھتی ہیں کہ نقلی مشینری بنا کر بکلیٹ ساتھ بھیجیں تاکہ مشینری خراب ہونے سے محفوظ رہے، چلنے سے محفوظ رہے، تو جس کمپنی نے آپ کی اصلی مشینری بنائی ہے وہ غافل نہیں ہے، وہ اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری کے لیے کھلا نہیں چھوڑ دے گا کہ جیسے چاہے آپ اس کو استعمال کریں۔ اس نے بھی اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ساتھ بھیجی ہے، بکلیٹ ساتھ بھیجی ہے
بس یاد رکھیے جس کمپنی نے آپ کی یہ پیچیدہ مشینری بنائی ہے اس کمپنی کا نام اللہ ہے، مشینری کا نام انسان ہے، اور بکلیٹ کا نام قرآن۔ توجہ ہمارے نہیں ہوتا۔ یہ میں نے مشینری پر گفتگو اس لیے بھی ذرا چھیڑ دی کہ میرے بڑے پیارے بہت ہی محبت کرنے والے احباب نے مجھے کہا مولانا آج مطلب تب ہے کہ جب تقریر میں باپدہ کا ذکر کریں آپ، میں سمجھ گیا کہ باپدہ میں کام کرتے ہیں۔ اب اللہ بتائیے میں باپدہ کا ذکر کیسے لے آؤں درمیان؟ لیکن آپ یقین کیجیے محمد و آل محمد وہ ہستیاں کہ قیامت تک جتنی بھی ایجادات آتی جائیں گی وہ اس کی عظمت کی گواہ بن گئی۔ میری بات سے ہو رہی ہے، اس لیے میں نے ذرا مشینری کا تذکرہ چھیڑ دیا اور وہ مطمئن ہو کر سنیں کہیں نہ کہیں سے انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گے بھی۔ میرے محترم سامعین، اب جتنے آپ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیے، مشینری کا نام انسان ہے، جس نے بنایا اس کا نام اللہ ہے، بکلیٹ کا نام قرآن ہے۔ یہ کیوں اللہ نے بھیجا؟ یہ اس لیے بھیجا کہ عام مشینری کے لیے اگر بکلیٹ ضروری ہے تو اس کی پیچیدہ مشینری کے لیے جو حقیقی مشینری ہے اس کے لیے بھی یہ بکلیٹ ضروری ہے۔ اس کو دیکھتے جاؤ، مشینری کو چلاتے جاؤ، یہ بتائے گی آپ کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں نہیں، یہ بتائے گی آپ کدھر بڑھانا ہے اور کدھر نہیں، یہ بتائے گی قدم کدھر اٹھانا ہے اور کدھر نہیں، یہ بتائے گی زبان پہ کسے چکھنا ہے اور کون سی شے چکھنا نہیں، یہ بتائے گی کان سے کون سی آواز سننی ہے اور کون سی نہیں، یہ بتائے گی دل میں کسے بٹھانا ہے کسے نکال دینا ہے، یہ بتائے گی ذہن میں کس کا تصور لانا ہے اور کس کو صبر کی طاقت سے نکال کے باہر کرنا ہے۔ اس بکلیٹ کا نام ہے قرآن۔ میرے محترم سامعین، اچھا اب ہوتا کیا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بکلیٹ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ اب ایسا فرمائیے جس کے پاس مشینریاں ہیں وہ گھر جا کر دیکھتے چلے جائیں، سنگر مشین سے لے کر اور بڑے بڑے کارخانوں تک آپ دیکھیے گا جو بکلیٹ ساتھ آتی ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہوتی ہے عبارت، عبارت تو پڑھ کے سب سمجھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں سے اشارے شروع ہوتے ہیں، مثلا ایک سیدھی لکیر ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی لکیر ہے ٹیڑھی، کسی لکیر پر 2 پوائنٹ ہیں، کسی پر گول دائرہ بنا ہوا ہے، کسی پر اے ہے، کسی میں بی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا حساب اس کے کیا مانا، عبارت تو سب سمجھ لیں گے مگر یہ اشارے کون سمجھا؟ اب وہ کہتے ہیں حساب اشارے سمجھنے کے لیے کسی انجینئر کی ضرورت ہے۔ تو بچوں ہے یہ نہیں؟ اچھا صاحب، اب ہم شریعت کی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے لوکل انجینئر کے پاس پہنچ گئے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لوکل انجینئر نے کہا میاں میں تو لوکل انجینئر ہوں، میں تو غریب لوہار ہوں، میں کیا کروں کیا میں تو بھینسوں کی زنجیریں بناتا ہوں، میں لاکڑیاں بناتا ہوں، میں کہیں تیار کرتا ہوں۔ یہ میری سمجھ نہیں آئے پر جب کس سے سمجھے کہ اس کو کوئی انجینئر سمجھائے گا کہ جو وہیں سے آیا ہو جہاں سے یہ مشینری بن جائے گی، جہاں سے یہ بکلیٹ چھپ کے آئے گی اس کے پاس جاؤ۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں آپ انسانی مشینری کے لیے جو بکلیٹ آئی اس کے بھی 2 حصے تھے۔ عبارت پڑھتے چلے گئے لوگ، لیکن جب اشارے شروع ہوئے الف لام میم سمجھ میں نہیں آ رہا، الف لام را سمجھ میں نہیں آ رہا، کاف ہا یا عین صاد سمجھ میں نہیں آ رہا، کئی عبارت ختم ہوئی 2 دائرہ آ گیا، اوپر لام الف ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں 2 لکھا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کس سے سمجھے کہ وہی سمجھائے گا، مگر لوکل انجینئر نہیں سمجھا سکتا۔
وہی والا سمجھائے گا جہاں سے یہ بکلیٹ آئی ہے. بس یاد رکھیے کمپنی کا نام اللہ ہے, مشینری کا نام انسان ہے, بکلیٹ کا نام قرآن ہے اور انجینئر کا نام رسول. ایک سروار پڑھتے ہیں بابا کے بارے محمد. توجہ ہے صاحبان. اچھا, اور بکلیٹ کے مطابق اگر آپ مشینری کو چلائیں گے تو یہ ایور لاسٹنگ ہو جائے گی. اللہ نے بھی کہا انسانی مشینری کو چلانا ہے, اس بکلیٹ کے مطابق چلاتے رہنا. یہ بھی ایور لاسٹنگ ہو جائے گی, مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی. اس کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, جب مشینری کی فٹنگ ہو جاتی ہے سب کچھ ہوتا ہے. اچھے بڑے بڑے کارخانے لگتے ہیں تو آپ حضرات کا مشاہدہ ہے کہ کارخانے لگ گئے, مشینری چالو ہو گئی, پروڈکشن شروع ہو گیا, مال مارکیٹ میں آنا شروع ہو گیا. تب ظاہر ہے یونینیں بھی بن گئی, مزدور کام کرنے شروع ہو گئے. اب وہ جو انجینئر ہے وہ کہتا ہے صاحب میں نے فٹنگ کر دی ہے, مارکیٹ میں مال جا رہا ہے, اب ہم بھی جا رہے ہیں. جو لاکھ یہیں رہے تو دیکھا صاحب میں اگر لوکل ہوتا تو یہیں رہتا, میری تو انٹرنیشنل فرم ہے, میرا مال اور ممالک میں بھی جا رہا, آخر مجھے وہاں بھی جانا ہے, نہیں جانا. اسی طریقے سے انسانی مشینری کا انجینئر جب جانے لگا, لوگوں نے کہا سرکار آپ نے جائے. کہا بات یہ ہے کہ میں لوکل تھوڑی ہوں, میں تو عالمین کے لیے آیا تھا, وہاں ارسلنا کا اللہ رحمۃ للعالمین. مجھے اور دنیا میں بھی جانا ہے اور عوالم میں بھی جانا ہے, جہاں جہاں یہ مشینری جا رہی ہے ہر جگہ میں نے چیکنگ کرنی ہے. تب پہلا اتنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ کو جا رہے ہیں, اب آپ کی بات کون چلائے گی؟ لو بھیا میرا چیلنج ہے, آپ جتنے ٹونیشیا میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, مجھے دبئی سے لے کر, پاکستان سے لے کر, امریکہ سے لے کر, رشیا تک سب کارخانوں کا جائزہ لے کر آپ بتا دیں, اور کہیں اگر آپ یہ دکھلا دیں میں آپ کے ہاتھ کو بیعت کر لوں گا کہ جانے والا انجینئر یہ کہے ارے میرے بات کا کیا سوال ہے, یونینیں کام کر رہی ہیں, مزدور اکٹھے ہیں, ووٹنگ کرا لینا, جس کے حق میں ووٹ پڑ جائیں میرے بعد اسی کو جانے کی توجہ ہے. یہ نہیں ہے کہیں اگر ایسا ہو, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ٹیکنیکل مسئلہ ہے, یہ ووٹنگ سے حل نہیں ہوگا. توجہ ہے. یہ نہیں ہے, یہ ووٹنگ میں نہیں حل ہوگا, یہ تو ٹیکنیکل جاب ہے. تو ظاہر ہے کہ لائق انجینئر جواب یہی کہتا ہے فکر نہ کرو, میں اپنا تربیت یافتہ چھوڑ دے جاؤں گا. اپنا تربیت یافتہ جو وہی رموز جانتا ہے, جو وہیں سے تربیت لے کر آیا ہے جہاں سے میں آیا. تو یہی وجہ ہے کہ پیغمبر جب جانے لگے اور لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا فکر نہ کرنا, میں اپنا تربیت یافتہ چھوڑ کر جاؤں گا, اور یہ بھی فکر نہ کرنا کسی کمرے میں بنا کر نہیں جاؤں گا, کسی ہال میں بنا کر نہیں جاؤں گا, سارے مزدوروں کو میدان غدیر میں جمع کر کے اٹھا کر کہوں گا من خود کو مولا ہوگا. مگر مصیبت یہ ہے کہ مسئلہ آگے بہت آگے جانا ہے. ابھی تو آواز ہے, وارتا کا بل اتنا بڑا نہیں آتا ہوگا جتنی لمبی تجربہ ہے میری. مل کے سلوار پر ہم نے بڑا محمد والا. میری بات پہ غور ہے یہ نہیں صاحب. بالکل آپ دیکھیے روزمرہ کی زندگی میں آپ اسلام کو تلاش کیجیے, روزمرہ کی زندگی میں آپ کو یہ سارے واقعات نظر آتے چلے جائیں گے. میں اگر حدیث پڑھتا ہوں, کوئی ہو سکتا ہے کوئی کہے صاحب اس راوی کو ہم نہیں مانتے, اس محدث کو ہم نہیں مانتے. کسی کتاب کا حوالہ دوں گا, کوئی کہے صاحب یہ کتاب ہم نہیں مانتے, دوسرے صاحب وہ کتاب ہم نہیں مانتے. اور جس طرح میں لے کر چل رہا ہوں, میرا چیلنج ہے آگے اس کی تربیت کر کے دکھا دینا. اور پیغمبر نے کہا فکر نہ کرنا, یہ کتنے کام کرنے والے مزدور ہیں, ان کی سوشل سیکورٹی کا پورا بندوبست کر دیا. توجہ ہے یہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ کارخانے کے مزدوروں کی صحت خراب ہو جائے, اگرچہ میڈیکل چیک اپ کے بعد میں نے رکھے ہیں یہ,
جو ہے یہ نہیں میں نے رکھے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی مجھے کارکن نظر آ رہے ہیں جن کے اندر بیماریوں کے جراثیم تھوڑے تھوڑے باقی ہیں، وہ انہیں محسوس نہیں ہوتے، چینٹی کی چال چل رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ آؤ میں جاتے جاتے لاؤ ان کی صحت کا بندوبست کا انتظام کرتا جاؤں، لاؤ قلم دوار کا میں تمہیں تو خالی کر دے جاؤں۔ کسی نے لکھوایا، انہوں نے کہا اچھا تم اتنے ہی بے نیاز ہو گئے ہو تو یاد رکھنا بعد میں مجھے بہت یاد کرو گے، چلو لکھتے نہیں زبانی سن لو، میں تمہارے حوالے کیے جاتا ہوں، لکھ کر دیتا تفصیل سے لکھتا، زبانی بتا رہا ہوں تو یاد رکھنا اگر بیماری بڑھ جائے، جراثیم حملہ آور ہو جائے، صحتیں ڈاؤن ہونے لگے تو دو دوائیں یاد رکھنا، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری طرف ہے، یہ تمہاری صحت کے لیے دو دوائیں ہیں، یاد رکھنا۔ اور بالکل پیغمبر نے اسی طرح نسخہ بتایا کہ جس طریقے سے عام ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، کہ صاحب فلاں دوائی جو ہے وہ ای مرک کمپنی کی ہو، اور فلاں جو ہے وہ فرانس کے ٹیکے ہوں، یا طبیب لکھتا ہے صاحب فناب ولایتی شگرف رومی، لکھتے ہیں نہیں لکھتے؟ اس نے بھی اسی طرح لکھا جاتے وقت، وہ جگہ دیکھو ہر کتاب نہیں کتاب اللہ والی، ہر عبرت نہیں عبرت میرے والی، اور ترکیب استعمال سن لو، لکھ کر نہیں ہو زبانی سن لو، ترکیب استعمال یہ ہے کہ 30 تولے قرآن لے لینا، 12-14 تولے عبرت لے لینا، دونوں کو ملا کے یکجان کر لینا، محبت کی دیگچی میں ڈال کر مبت کی ہلکی ہلکی آنچ دیتے رہنا، ہمارے سارے کے چمچے سے ہلاتے رہنا، ہمارے سارے کے چمچے سے ہلاتے رہنا، جب دیکھنا کہ دیوان اس کا بالکل درست ہو گیا تو خلوص کے ہاتھوں سے اتار کر تبلا کے گلاس میں تبرہ کے رومال سے چھان کر دن میں 5 مرتبہ 17 گھونٹ پی لینا، بیمار ہو جاؤ تو محمد رام ہو جاؤ۔ اس طرح نہیں ذرا بیدار ہو کر رہا جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں ہے لو بھیا، اب یہ ہماری فکر پہ چھوڑ دیا گیا کہ نسخے کو استعمال کیسے کرنا۔ اب بعض دفعہ بیماری جب زیادہ زور پکڑ جائے تو کبھی کبھی دماغ بھی باؤ ہو جاتا ہے، بیماری کا ہوا زور، ہم بجائے کسی عطار کے پاس پہنچنے کے ہم پہنچ گئے کپڑے والی کی دکان میں، سمجھ آ رہی بات؟ ہم نے کہا یہ نسخہ چاہیے، اور وہ صحیح ہوتا تو بتاتا، وہ تو بیچارہ کپڑا بنانے والا، اس نے پتھر کا ایک ٹکڑا کاٹ کے ہمارے حوالے کر دیا، ہم نے اس کو دوری چھوٹے میں رگڑ کر خوب بھوکا، اصلی ہوتی تو شفا ملتی، تو پتھر کا ٹکڑا ملا تھا گلاہے سے، تو ہم نے بھی گوشت چھان کے پیا، پیٹ میں وہ درد اٹھا کے آج تک پیٹ پکڑے کھڑے ہیں۔ اب جب تک کوئی ڈاکٹر آئے نہیں، ذوالفقار کا لشکر ساتھ لائے نہیں، آپریشن کرے نہیں، یہ بیماری جانے تک توجہ ہے صاحبان۔ انسانی مشینری کی جو اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو چلانے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی